اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 31 ہے، تاریخ 20 اگست 2020 عیسوی اور دن جمعرات۔ آج ہم نے سبق میری آواز سنو اس کے مشقی سوال کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1، 3، 8 اور 9، جسے آپ رجسٹر پر لکھیں گے اور یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ کتاب صفحہ نمبر 59 پر مشقی سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں۔ مختصر جوابات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 نمبر کا جواب لکھنا ہوتا ہے، جس میں آپ کلیدی الفاظ اور سرخیوں کا استعمال کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، آپ بیتی سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کی سرخی لکھیں گے، آپ بیتی سے مراد۔ کتاب کی پڑھائی، اس سبق کی پڑھائی کے پہلے ہی ہم نے پڑھا تھا کہ آپ بیتی کسے کہتے ہیں۔ ایسی کہانی جو خود بیان کی گئی ہو وہ آپ بیتی کہلاتی ہے۔ اس کے جواب میں آپ لکھیں گے، ایسی تحریر یا کہانی جس میں ذاتی کیفیت بیان کی جائے آپ بیتی کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، زمین کو انسان سے کیا شکایتیں ہیں؟ اس کے جواب کی آپ سرخی لکھیں گے، زمین کی انسان سے شکایات۔ اس کے جواب میں آپ لکھیں گے، زمین کو انسان سے درج ذیل شکایات ہیں۔ آگے نکات بناتے ہوئے لکھیں گے، انسان نے اس کے سینے سے ہریالی اور خوشحالی یا شادابی چھین لی ہے، جنگلات کو ختم کر دیا ہے، فضاؤں کو آلودہ کر دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، دھوئیں سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ اس کے جواب کی ہیڈنگ آپ لکھیں گے، دھوئیں کے نقصانات۔ دھواں زمین کے حسن کو خراب کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ لکھیں گے کہ اس کے کثافت سے فضا کا دامن آلودہ ہو رہا ہے، انسانوں کے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں پر زمین کے لیے لکھا ہوا نا، آپ لکھیں گے انسانوں کے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے، زمین انسان کو بے حس اور ظالم کیوں کہتی ہے؟ اس جواب کی آپ سرخی لکھیں گے، زمین کا انسان کو بے حس اور ظالم کہنا۔ اس کا جواب آپ لکھیں گے، زمین انسان نے اپنے فائدے کے لیے مختلف ایجادات کی اور اس سے قدرتی ماحول کو نقصان پہنچاتے ہوئے وہ ذرا بھی دکھ محسوس نہیں کرتا، اس لیے زمین نے انسان کو بے حس اور ظالم کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، درخت کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کے جواب کی آپ سرخی لکھیں گے، درخت کاٹنے کے نقصانات۔ جیسا کہ آپ کو اول جماعت سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ درخت کاٹنے سے انسان کو کن کن نقصانات اور کن کن خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ تمام آپ لکھیں گے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ اس سبق، بلکہ اس کے علاوہ جو درخت کاٹنے کے نقصانات ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ درخت کاٹنے سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے، فضا میں آکسیجن کی مقدار کم اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، ماحول میں ہر طرح کی آلودگی کی شرح بڑھ جاتی ہے اور حرارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، پودے لگانے سے زمین پر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس کی ہیڈنگ آپ لکھیں گے، پودے لگانے کے فوائد۔ جواب لکھیں گے، پودے لگانے سے زمین میں ہریالی، شادابی میں اضافہ ہوگا، فضا آلودگی سے پاک ہو جائے گی اور آکسیجن کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا۔ آبی مخلوق سے مراد کون سی مخلوق ہے؟ اس کی سرخی لکھیں گے، آبی مخلوق یا آبی مخلوقات۔ جواب میں لکھیں گے، آبی مخلوق، چونکہ آبی سے مراد پانی ہے تو آپ لکھیں گے آبی مخلوق سے مراد وہ مخلوق ہے جو پانی کے اندر رہتی ہے۔ اگلا سوال ہے، زہریلے پانی کے آبی مخلوق پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ اس کی سرخی لکھیں گے، زہریلے پانی کے آبی مخلوق پر اثرات۔ جواب لکھیں گے، زہریلے پانی کی وجہ سے آبی مخلوقات اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، یوم ارض کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کا جواب لکھیں گے، یوم ارض منانے کی غرض و غایت انسان کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہے جن سے زمین کا قدرتی ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ آخری سوال ہے، قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب کی سرخی لکھیں گے، قدرتی ماحول بچانے کے لیے اقدامات۔ اس میں آپ سب سے اول تو یہ لکھیں گے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے، پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال کم کرنا چاہیے، دھواں پیدا کرنے والی اشیاء اور مشینری کا استعمال کم سے کم کریں، کارخانوں کا زہریلا پانی دریاؤں میں نہ بہائیں، اور ایسی تدابیر اختیار کریں جن سے زمین کا قدرتی ماحول اور حسن خراب نہ ہو۔
آگے ہم نے سوال نمبر 3 کرنا ہے. سوال نمبر 3 ہے دی گئی مثال کے مطابق درست مترادف کالم جیم میں لکھیے. پہلی مثال انہوں نے لکھی ہوئی ہے پرندہ، کالم جیم میں اس کا مترادف لکھا ہوا ہے طائر. اب کالم الف میں الفاظ لکھے گئے ہیں، کالم بے میں اس کے مترادف، اور کالم جیم میں ہم نے درست مترادف لکھنے ہیں. اس کے بعد لفظ ہے ہریالی. ہریالی مطلب سبزہ. درد، درد مطلب تکلیف. پھر لفظ ہے ترقی. ترقی مطلب کمال. دور، دور کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. تباہی، تباہی کا مطلب ہوتا ہے بربادی. مطلب مترادفات ہم نے لکھنے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے ہم معنی الفاظ لکھنے ہیں. تو آپ نے کالم الف میں سے الفاظ دیکھتے ہوئے کالم بے میں سے اس کے مترادف تلاش کرنے ہیں اور پھر انہیں کالم جیم میں لکھنا ہے. اس کے ساتھ سوال نمبر 8 کرنا تھا. سوال نمبر 8 لکھا ہوا ہے زمین یہ ماننے کو تیار نہیں کہ انسان نے ترقی کی ہے. کیا آپ زمین کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ اب ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا کہ زمین کس لیے یہ ماننے کو تیار نہیں کہ انسان نے جتنی بھی سائنسی ایجادات کی ہیں جنہیں ہم ترقی کا نام دیتے ہیں، وہ تمام کی تمام ایجادات انسان کے لیے جہاں فائدے پیدا کر رہی ہیں وہاں اس کے لیے چند خطرات کی بھی وجہ بن رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان نے ترقی کی ہے؟ زمین کا کیا یہ خیال درست ہے کہ انسان نے ترقی نہیں کی؟ میں زمین کی اس رائے سے اتفاق کرتی ہوں. آپ اپنا جواب میں لکھیں گے میں زمین کی اس رائے سے اتفاق کرتی ہوں. اگر آپ سائنسی ایجادات پر نظر دوڑائیں تو یہ ماننا ہوگا کہ انسان نے ترقی نہیں کی. اس کا سبب وہ ایجادات ہیں جن کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے. اس کے ساتھ ہم نے سوال نمبر 9 کرنا تھا. سوال نمبر 9 ہے درختوں کے کیا فائدے ہیں؟ جیسا کہ مختصر سوال میں بھی آپ یہ سوال موجود تھا کہ درختوں کے فائدے تحریر کریں. اس سوال کے جواب میں آپ اس سبق کے علاوہ جو درختوں کے فائدے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں. چند نکات میں نے بتا دیے تھے، باقی آپ خود سوچ کر لکھیں گے کہ درختوں اور کے کیا فائدے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اپنے رجسٹر پر اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.